ایک ایسا ملک جو اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور شاندار مناظر کے لیے جانا جاتا ہے، ایک منفرد اور قیمتی قدرتی ریسورس چلغوزہ پائن نٹس کا گھر بھی ہے۔ چلغوزہ، جسے افغانستان کا بلیک گولڈ بھی کہا جاتا ہے، جو افغانستان کے لیے ملین آف ڈالر سالانہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، یہ سیڈر ٹری کی ایک قسم ہے جو ایک غیر معمولی لذیذ اور غذا سے بھرپور نٹس پیدا کرتا ہے۔ افغانستان میں چلغوزہ نٹس کی ثقافتی اہمیت گہری ہے۔ یہ نٹس نہ صرف لذیذ ہیں بلکہ روایتی افغان تقریبات اور مہمان نوازی میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اکثر مہمانوں کو گرم جوشی سے استقبال اور احترام کی علامت کے طور پر چلغوزہ نٹس پیش کیے جاتے ہیں۔ افغان کھانوں میں چلغوزہ نٹس کو مختلف پکوانوں میں شامل کیا جاتا ہے، جس سے لذیذ اور میٹھی دونوں ریسیپیز میں ایک بھرپور اور مخصوص ذائقہ شامل ہوتا ہے۔ چلغوزہ نٹس صرف ثقافتی لذت ہی نہیں بلکہ افغانستان کے لیے ایک اکنامیکل اہمیت بھی رکھتے ہیں۔ نٹس سیڈر کے شنک سے حاصل کیے جاتے ہیں جو ملک کے پہاڑی علاقوں میں پائے جانے والے چلغوزہ پائن کے درختوں پر اگتے ہیں۔ چلغوزہ نٹس کی تجارت بہت سے افغان خاندانوں کو آمدنی فراہم کرتی ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں جہاں متبادل ذریعہ معاش محدود ہوتا ہے۔ یہ تجارت غربت کے خاتمے اور ان خطوں میں پائیدار اقتصادی ترقی کی حمایت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تاہم افغانستان میں چلغوزہ کی صنعت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کہ جنگلات کی کٹائی، اسمگلنگ، پروسیسنگ کی سہولیات کا فقدان، ناقص انفراسٹرکچر اور سیکیورٹی کے مسائل۔ ان عوامل کے نتیجے میں چلغوزہ کے جنگلات کے رقبے میں کمی، نٹس کے معیار اور مقدار کا فقدان اور دیگر ممالک کے مارکیٹ شیئر پر اثر پڑا ہے۔ چلغوزہ نٹس پائن ٹری کے خوردنی بیج ہیں۔ یہ درخت افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کے پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ چلغوزہ پائن نٹس کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور صحت مند چکنائی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ بہت سے کھانوں میں انہیں لذیذ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ان مقامی کمیونٹیز کے لیے بھی آمدنی کا ایک قیمتی ذریعہ ہے جو اپنے ملکیتی جنگلات میں چلغوزہ کی فصل تیار کرتے ہیں۔ افغانستان دنیا میں چلغوزہ کے بڑے پروڈیوسرز میں سے ایک ہے، جس کی تخمینہ سالانہ پیداوار 1500 میٹرک ٹن ہے۔ ملک کا جنوب مشرقی علاقہ جو پکتیا، پکتیکا اور خوست کے صوبوں پر مشتمل ہے، افغانستان میں چلغوزہ کے جنگلات کے کل رقبے کا 86% ان علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ تقریباً 1,20,000 خاندان اپنی روزی روٹی کے لیے چلغوزہ کی مصنوعات پر انحصار کرتے ہیں، جو 250 سے 360 ملین امریکی ڈالر سالانہ کماتے ہیں۔ ان چیلنجوں سے نمٹنے اور چلغوزہ کی برآمدی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے افغان حکومت اور اس کے بین الاقوامی شراکت داروں نے حالیہ برسوں میں ملٹیپل انٹروینشنز کی ہیں۔ 2018 میں افغانستان کی قومی برآمدی حکمت عملی NES کا قیام کیا گیا، جس نے خشک میوہ جات اور نٹس کو برآمدی ترقی کے لیے ترجیحی شعبوں میں سے ایک کے طور پر شناخت کیا۔ NES کا مقصد خشک میوہ جات اور نٹس کی برآمدی قیمت کو 2017 میں 223 ملین امریکی ڈالر سے بڑھا کر 2023 تک 500 ملین امریکی ڈالر سالانہ کرنا ہے۔ 2012 میں چلغوزہ پائن فارسٹ کنزرویشن اینڈ ریسٹوریشن پلان، جس نے چلغوزہ وسائل کے پائیدار انتظام کے لیے ایک جامع فریم ورک تجویز کیا۔ اس منصوبے میں جنگلات کی انوینٹری، کمیونٹی پر مبنی انتظام، جنگلات کی بحالی، ویلیو ایڈیشن سرٹیفکیشن اور مارکیٹنگ جیسے اقدامات شامل تھے۔ 2019 میں کابل اور شنگھائی کے درمیان ہوائی راہداری کا آغاز، جس نے چین کو چلغوزہ کی براہ راست درآمد میں سہولت فراہم کی، جو دنیا میں سیڈر کے سب سے بڑے صارفین اور درآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ افغانستان کی پائن نٹ کی برآمد میں چین کا حصہ 80% ہے۔ 2021 میں چین میں براہ راست نشر ہونے والے ایک پروگرام میں صرف 2 گھنٹے کے اندر 26 ٹن افغان چلغوزہ نٹس فروخت ہو گئے۔ دور دراز علاقوں میں جدید چلغوزہ پروسیسنگ فیکٹریوں کی تعمیر ہوئی ہے، جس نے مقامی پروڈیوسرز کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپنی مصنوعات کو پروسیس اور پیکج کرنے کے قابل بنایا ہے۔ اس سے عالمی منڈی میں افغان چلغوزہ کی قدر اور مسابقت میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان سے چلغوزہ کی پیداوار، معیار اور برآمد میں اضافے کے حوالے سے ان انٹروینشنز کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ تاہم اس شعبے کی طویل مدتی پائیداری اور منافع کو یقینی بنانے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے، جیسا کہ چلغوزہ گورننس کے لیے قانونی اور ادارہ جاتی فریم ورک کو مضبوط کرنا، باشمول ملکیت کے حقوق کو واضح کرنا، انسداد اسمگلنگ قوانین کو نافذ کرنا اور چلغوزہ اسٹیک ہولڈرز کے لیے ایک قومی ایسوسی ایشن قائم کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ چلغوزہ کے کسانوں اور تاجروں کے لیے تکنیکی اور مالی امداد بڑھانا، باشمول انہیں بہتر بیج، آلات، تربیت، کریڈٹ اور انشورنس فراہم کرنا ہے۔ چلغوزہ مصنوعات کے لیے مارکیٹ تک رسائی اور ڈائیورسٹی کو بڑھانا، باشمول نئی مصنوعات تیار کرنا، نامیاتی سرٹیفکیشن کو فروغ دینا، تجارتی میلوں اور نمائشوں میں شرکت کرنا شامل ہے۔ چلغوزہ کے تحفظ اور ترقی کے لیے بیداری اور وکالت کو بڑھانا، باشمول چلغوزہ کے جنگلات کے ماحولیاتی اور اقتصادی فوائد کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا، میڈیا اور اس شعبے میں انفلوئنس رکھنے والوں کے ساتھ مشغول ہونا، پالیسی سازوں اور عطیہ دہندگان کے ساتھ لابنگ کرنا۔ چلغوزہ ایک قیمتی وسیلہ ہے جو افغانستان کی اقتصادی ترقی اور سماجی استحکام میں
میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ اپنے انتظام کے لیے ایک جامع اور باہمی تعاون پر مبنی نقطہ نظر اپنا کر افغانستان آمدنی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے، خوراک کی حفاظت اور ماحولیاتی تحفظ کے ذریعے اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لا سکتا ہے، کیونکہ چلغوزہ واقعی افغانستان کا بلیک گولڈ ہے۔ افغانستان کی غیر مستحکم سیکیورٹی صورتحال نے چلغوزہ سیڈرز کے جنگلات تک رسائی میں رکاوٹ ڈالی ہے اور نٹس کی تجارت میں بھی خلل ڈالا ہے۔ اس عدم استحکام کا براہ راست اثر چلغوزہ کی کٹائی پر انحصار کرنے والوں کی روزی روٹی پر پڑتا ہے۔ چلغوزہ نٹس کی تجارت اکثر غیر رسمی ہوتی ہے اور اس میں مناسب ضابطے کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اس سے منصفانہ اجرت اور کٹائی کے پائیدار طریقوں کو یقینی بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان چیلنجوں سے نمٹنے اور افغانستان میں چلغوزہ کی پائیدار کاشت کو فروغ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جنگلات کی بحالی اور چلغوزہ پائن کے باغات کے قیام پر توجہ مرکوز کرنے والے اقدامات کا مقصد نٹس کی مستحکم فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ افغانستان میں چلغوزہ نہ صرف لاجواب پکوانوں کی تیاری کرتا ہے بلکہ ثقافتی مہمان نوازی کی علامت اور بہت سے افغانوں کے لیے آمدنی کا ایک لازمی ذریعہ بھی ہے۔ تاہم اس پالے ہوئے نٹس کی بقا کو اہم چیلنجوں کا سامنا ہے، باشمول ماحولیاتی خطرات اور سلامتی کے مسائل۔ پائیداری اور تحفظ کو فروغ دینے کی کوششیں اس منفرد وسائل کی حفاظت اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے۔ چلغوزہ افغانستان کے قدرتی ورثے کے ایک چھوٹے لیکن اہم حصے کی نمائندگی کرتا ہے جو توجہ اور تحفظ کا مستحق ہے۔